بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم سمجھیں گے تنقید کیا ہوتا ہے، اس کے اردو ادب میں کیا کام ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ تذکرہ کیا ہوتا ہے، اور بھی دیگر عنوان کو پڑھیں گے جو UGC نیٹ JRF اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تنقید نقد سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے یعنی ڈکشنری میننگ ہے کھرے کھوٹے کی پرکھ۔ یاد رہے کہ تنقید نقد سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کے آتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں یعنی ٹرمنولوجی میننگ میں تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اصطلاحی معنوں میں تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ کسی غزل، نظم، افسانہ، ڈرامہ، ناول یا کسی ادبی تخلیق کا مطالعہ کر کے اس کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کھانوں میں تقسیم کرتے ہوئے فن پارے اور فنکار کے مقام کا تعین کریں تو اس عمل کو تنقید یا ادبی تنقید کہا جاتا ہے۔ تنقید کا کام فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین ہے۔ ایک ایک لائن سے سوالات بنتے ہیں دوستو، ہر پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ یاد رہے کہ تنقید کا کام فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین ہے۔ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں اور تقریضوں میں ملتے ہیں۔ تنقید کے ابتدائی کہاں ملتے ہیں؟ تو تذکروں اور تقریضوں میں۔ تنقید کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو تنقید کے لیے استدلال ضروری ہے۔ یاد رہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تنقید کے لیے کیا ضروری ہے تو آپ نے جواب دینا ہے استدلال۔ تنقید کے لیے استدلال ضروری ہے۔ تنقید کی مقتضیات میں سے معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں سے بھی سوالات بنتے ہیں۔ تنقید نگار کو مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو مالی سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تنقید کے متعلق مختلف ادیبوں کے کیا نظریہ ہے۔ میتھیو آرنلڈ، بقول میتھیو آرنلڈ، دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے۔ ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کہ سانس۔ فلابر نے تنقید کو ادب کے جسم کا کوڈ کہا ہے۔ ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنے کہ سانس، اور فلابر نے تنقید کو ادب کے جسم کا کوڈ کہا ہے۔ بینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جو بتایا ہے۔ یاد رہے کہ بینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کو جو بتایا ہے۔ چیخوف نے تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ بقول آل احمد سرور، تنقید کا نام فیصلہ ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید و وضاحت ہے، تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدرے متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور پست و بلند معیار قائم کرتی ہے۔
تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بقول آل احمد سرور۔ ایمرسن نے کہا ہے کہ شعر کہنے میں جو ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ بائرن نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ بائرن نے تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ بقول والٹر پیٹر۔ تنقید نگاری کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ والٹر پیٹر کا ماننا ہے۔ کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، نقاد فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ نقاد نہ فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ بقول کلیم الدین احمد۔ بقول کلیم الدین احمد، اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص و بھیجا نکتہ چینی، بے حاصل خردہ گیری۔ آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ بقول کلیم الدین احمد۔ تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ تذکرہ ہوتا کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے تذکرہ کا یہ تعریف کیا ہے: ہمارے شعراء کے تذکرے گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں، تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک محقق اور ادیب کی نظروں میں جواہر ریزوں سے کم نہیں۔ مولوی عبدالحق نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ مولوی عبدالحق نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں لکھی ہے۔ کلیم الدین احمد کے مطابق تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک اردو تنقید تذکرے کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ پرانے تذکرہ نگار سیدھے سادے طریقے سے نسبتاً خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل زور شور، ہنگامہ، تم طراق زیادہ ہے، لیکن اندر خلا ہی خلا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، پرانے تذکروں میں اس قدر بیجا اختصار ہوتا ہے کہ یہ حصہ بیشتر ناکارہ رہتا ہے۔
کبھی کبھار تو شاعر کے نام کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ بقول کلیم الدین احمد پرانے تذکروں میں اس قدر بیجا اختصار ہوتا ہے، یہ حصہ بیشتر ناکارہ رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو شاعر کے نام کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ بقول ابواللیث صدیقی، ہمیں تذکروں پر تنقیدی و تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب معیار شعر سخن میں کہی ہے۔ حنیف نقوی کے مطابق تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہیں، جنہیں نظر انداز کر کے نہ تو ہم اردو شاعری کے مطالعے میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی و تنقیدی شعور کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا اور پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انہی تذکروں کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ حنیف نقوی نے اپنی کتاب شعرائے اردو کے تذکرے میں یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اردو شعراء کے کچھ مشہور تذکرے ہیں جو UGC نیٹ امتحان کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ نکات الشعراء 1751 یا 52، یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ میر تقی میر نے لکھا ہے، اور نکات الشعراء کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نکات الشعراء 1751 یا 52 عیسوی میں میر تقی میر نے لکھا تھا، اور یہ تذکرہ جو ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ ابھی میں آگے ذکر کروں گا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ کون سا ہے۔ گلشن گفتار 1752، گلشن گفتار پہلا دکنی تذکرہ ہے جسے خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی نے لکھا ہے۔ یاد رہے کہ گلشن گفتار پہلا دکنی تذکرہ ہے، اور فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے جسے میر تقی میر نے لکھا ہے۔ تحفۃ الشعراء 1752، یہ تذکرہ افضل بیگ کاکشال نے لکھا ہے۔ مخزن نکات 1755، مخزن نکات کو قائم چند پوری نے لکھا ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ مخزن نکات کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے، نکات الشعراء کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ ریختہ گویان 1753، یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے، اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ ریختہ گویان، مخزن نکات اور نکات الشعراء کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ چمنستان شعراء، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تذکرہ ہے دوستوں، اور یہ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ چمنستان شعراء 1762، یہ لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے، اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ مولوی عبدالحق والا جو ترتیب ہے آپ لوگ یاد رکھیں گے، یہ امتحان کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ طبقات الشعراء 1774، یہ تذکرہ قدرت اللہ شوق کا ہے۔ تذکرہ شعرائے اردو 1774، یہ تذکرہ میر حسن دہلوی کا ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ تذکرہ ہے دوستو۔ تذکرہ شعرائے اردو، یہ میر حسن دہلوی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ گولِ عجائب 1778، یہ تذکرہ اسد علی خان تمنا کا ہے، اور اس تذکرہ کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرۂ ہندی 1794، یہ تذکرہ غلام حمدانی مصحفی کا ہے، اور اسے بھی
मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। रियाजुल फसाहा 1806, यह भी तज़किरा ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का है और इस तज़किरे को भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। उक़्द सुरैया, यह तज़किरा भी ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का है और इस तज़किरे को भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों के उक़्द सुरैया, रियाजुल फसाहा, तज़किराए हिंदी, गुले अजायब, चमनिस्तान शोरा, रेख्ता गोयान, मखज़न नुकात और जो है निकातुश शोरा, ये सभी तज़किरा को जो है मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। अब देख लेते हैं गुलशन हिंद को। ये तज़किरा जो है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है और यह उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। याद रहे कि फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा निकातुश शोरा है, जिसे मीर तक़ी मीर ने लिखा था, और गुलशन हिंद यह उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, जिसे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था। रियाज़ हुस्नी, यह तज़किरा इनायतुल्लाह फतूत का है। तज़किरा शोरस या रमूज़ुश शोरा, तज़किरा शोरस को रमूज़ुश शोरा भी कहते हैं, और इसे सैयद ग़ुलाम हुसैन शोरस ने 1779 ईस्वी में लिखा था और इस तज़किरा को कलीमुद्दीन अहमद ने तरतीब दिया है। याद रहे दोस्तों कि तज़किरा शोरस या रमूज़ुश शोरा को कलीमुद्दीन अहमद ने तरतीब दिया है और यह तज़किरा सैयद ग़ुलाम हुसैन शोरस का है। मसर्रत अफ़ज़ा, ये मर्रत अफ़ज़ा नहीं होगा दोस्तों, मसर्रत अफ़ज़ा 1780, यह अबुल हसन का तज़किरा है और इस तज़किरा को क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने तरतीब दिया है। याद रहे मसर्रत अफ़ज़ा को क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने तरतीब दिया है। गुलशन सुखन 1780, यह तज़किरा मिर्ज़ा काज़ी मुब्तला लखनवी का है। गुलज़ार इब्राहिम 1784, यह मोहम्मद इब्राहिम ख़ान खलील का तज़किरा है। आयारुश शुअरा, यह खूब चंद ज़का का तज़किरा है। तज़किराए इश्क़ी 1801, यह वजीहुद्दीन इश्क़ी का तज़किरा है और इसे मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। तज़किरा शोरश या रमूज़ुश शोरा और तज़किराए इश्क़ी, ये दोनों को जो है मौलवी अब्दुल हक कलीमुद्दीन अहमद ने तरतीब दिया है। उम्दाए मुंतखबा या आज़मुद्दौला सुरूर का तज़किरा है। मजमूउल इंतखाब या शाह कमाल का जो है तज़किरा है। मजमुआ नग़्ज़, यह तज़किरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। मजमुआ नग़्ज़ 1806, यह कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है और इस तज़किरा को हाफिज़ महमूद शिरानी ने तरतीब दिया है। ये पूछा जाता है, ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से किस तज़किरा को हाफिज़ महमूद शिरानी ने तरतीब दिया है या मुरत्तब किया है। तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि मजमुआ नग़्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है और इसे हाफिज़ महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया है। तज़किराए बेजिगर 1806, यह खैरानी लाल जिगर का तज़किरा है। ये इतना इम्पोर्टेंट तज़किरा नहीं है। दीवाने जहाँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तज़किरा दोस्तों। दीवाने जहाँ 1807, यह बीनी नारायण जहाँ का तज़किरा है और इसे कलीमुद्दीन अहमद ने तरतीब दिया है। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कलीमुद्दीन अहमद ने किन किन तज़किरा को जो है तरतीब दिया है। कलीमुद्दीन अहमद वाला जो तरतीब किया हुआ तज़किरा है वो भी इम्पोर्टेंट है और मौलवी अब्दुल हक वाला जो तरतीब किया हुआ तज़किरा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तबक़ात सुखन, यह तज़किरा भी बहुत ही अहम है और तबक़ात सुखन यह ग़ुलामुद्दीन मुब्तला मेरठी का तज़किरा है। ग़ुलाम मुहियुद्दीन मुब्तला मेरठी का यह तज़किरा है तबक़ात सुखन। तज़किरतुश शुअरा ये इब्ने अम्मी तूफ़ान का तज़किरा है। तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत,
یہ بھی امپورٹنٹ تذکرہ ہے دوستو، تذکرہ دستور الفصاحت۔ یہ تذکرہ احمد علی خان یکتا کا تذکرہ ہے، یا امجد نہیں ہوگا، احمد ہوگا۔ تذکرہ دستور الفصاحت احمد علی خان یکتا کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ یہ تذکرہ کو بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے دوستو، کہ یہ تذکرہ جو ہے دستور الفصاحت احمد علی خان یکتا کا ہے، اور اس تذکرہ کو امتیاز علی خان عرشی نے ترتیب دیا ہے یا مرتب کیا ہے۔ گلشن بخار موسٹ امپورٹنٹ تذکرہ ہے دوستو۔ گلشن بخار یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گلشن بخار یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے اور بہت مرتبہ یہ پوچھا جا چکا ہے۔ گلستان بے خزاں یہ قطب الدین باطن کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ جو ہے گلشن بخار کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ جو مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے گلشن بخار، اسی کے جواب میں یہ تذکرہ لکھا گیا ہے، گلستان بے خزاں، اور اس تذکرہ کو قطب الدین باطن نے لکھا ہے۔ طبقات شعرائے ہند، طبقات شعرائے ہند یہ تذکرہ جو ہے مولوی کریم الدین احمد کا ہے۔ یہ بھی تذکرہ جو ہے امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ گلستان سخن یہ مرزا قادر بخش کا تذکرہ ہے۔ میرات الشعراء یہ عبد الرحمن دہلوی کا تذکرہ ہے۔ خوش معرکہ زیبا یہ سعادت خان ناصر کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ہے۔ خوش معرکہ زیبا یہ سعادت خان ناصر کا تذکرہ ہے۔ گولِ رانا، گولِ رانا یہ مولوی عبد الحی کا تذکرہ ہے۔ تذکرۃ المعاصرین اور سخن الشعراء، تذکرۃ المعاصرین اور سخن الشعراء یہ دونوں تذکرہ جو ہے عبد الغفور نساخ کا ہے۔ خم خانہ جاوید، خم خانہ جاوید یہ تذکرہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ تذکرہ لالا شری رام کا ہے۔ انتخاب یادگار یہ تذکرہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ تذکرہ امیر مینائی کا ہے۔ تذکرہ محو سال اور تذکرہ معاصرین، ایک ہے تذکرۃ المعاصرین یہ عبد الغفور نساخ کے ہے، اور ایک ہے تذکرہ معاصرین، تو تذکرہ معاصرین مالک رام والا ہے۔ تذکرہ ماہ وصال اور تذکرہ معاصرین یہ دونوں تذکرہ جو ہیں مالک رام کا لکھا ہوا۔ انتخاب دواوین یہ تذکرہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ انتخاب دواوین یہ امام بخش صاحبائی کا تذکرہ ہے۔ دوستو اب ہم اسی سے متعلق سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ تنقید کی بنیاد ہے تقابل، توضیح، قدر شناسی یا تشریح؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا توضیح۔ تنقید کی بنیاد ہے توضیح۔ دوسرا سوال ہے عابد علی کی کتاب کا نام ہے انتقادیات یا نقد و نظر یا میزان شعر یا اصول انتقاد ادبیات؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، اصول انتقاد ادبیات۔ یہ کتاب جو ہے عابد علی کی ہے۔ اگلا سوال ہے آدمی اور انسان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آدمی اور انسان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی اے، حسن عسکری۔ آدمی اور انسان حسن عسکری کا کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے اکتشافی تنقیدیں کس سے منسوب ہے؟ اکتشافی تنقیدیں کس سے منسوب ہے؟ وزیر آغا، قمر جمیل، حامد کاشمیری یا مغنی تبسم؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا حامد کاشمیری، سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔
سوال نمبر 5 ہے مضمون رسالہ معرفت استعارہ کے مصنف ہیں ممتاز حسین، احتشام حسین، علی سردار جعفری یا پھر پروفیسر عبدالعلیم؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے، ممتاز حسین۔ اگلا سوال ہے تنقید کے لیے ضروری ہے استدلال، فلسفہ، علمانہ نثر یا شگفتہ بیانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے، استدلال۔ تنقید کے لیے ضروری ہے استدلال۔ اگلا سوال ہے تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد فن پارے کی قدر متعین کرنا، یا فن پارے کا متن متعین کرنا، یا فن پارے کی تحسین و ستائش، یا پھر فن پارے کی وضاحت و صراحت؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، تنقید کا اصل مقصد فن پارے کی قدر متعین کرنا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ تنقید کا اصل مقصد جو ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، نیاز فتح پوری۔ یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے۔ اگلا سوال ہے تنقید کیا ہے؟ محض کسی تاثر کا بیان ہے، یا محض اظہار پسندیدگی ہے، یا محض تفہیم ہے، یا پھر محض تلاش معنی ہے؟ تنقید ان میں سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں سی، تنقید محض تفہیم ہے۔ سوال نمبر 10 ہے تنقید کی مقتضیات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے؟ آپ لوگوں نے اگر اچھے سے کلاس دیکھا ہوگا تو آپ لوگ اس کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو معروضیت، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تنقید کی مقتضیات میں سے معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ سوال نمبر 11 ہے نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا سی، اسلوب احمد انصاری۔ یہ بیان جو ہے اسلوب احمد انصاری کا ہے۔ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ یہ بیان جو ہے اسلوب احمد انصاری کا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے تنقید ان میں سے کیا ہے؟ ترجمانی ہے، یا قدر شناسی ہے، یا تنقیص ہے، یا پھر تحسین ہے؟ آپ لوگ اس کا آنسر بتائیں کہ تنقید ان میں سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قدر شناسی۔ تنقید جو ہے ان میں سے قدر شناسی ہے۔ اگلا سوال ہے متنی تنقید کس کی کتاب ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خلیق انجم۔ متنی تنقید یہ کتاب جو ہے خلیق انجم کا ہے، بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 14 ہے درج ذیل ناقد کو ان کے زمانے کے اعتبار سے
حال سے ماضی کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ یاد رہے دوستو، یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ حال سے ماضی کی طرف بڑھتے ہوئے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اے۔ پہلے شمس الرحمن فاروقی گئے ہیں حال کی طرف سے، پھر شبیہ الحسن گئے ہیں ان کے بعد، اور پھر محمد حسن گئے ہیں شبیہ الحسن کے بعد، اور محمد حسن کے بعد جو ہے احتشام حسین گئے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کا انتقال جو ہے 2020 عیسوی میں ہوئی ہے، یعنی سمجھ لیجئے یہ حال ہی میں ہوئی ہے۔ اور پھر شبیہ الحسن کی جو وفات ہے وہ 2012 عیسوی کو ہوئی ہے، یعنی 20 کے جو ہے 20 کے بعد جو ہے جو 12 ہے، یہ 12 جو ہے حال ہو گیا۔ اور پھر محمد حسن کی جو ہے وفات ہے وہ 2010 ہے، یعنی 12 کے بعد والا جو حال ہے وہ 2010 ہو گیا۔ اور پھر جو ہے احتشام حسین یہ 1972، 2010 کے جو بعد والا حال ہے 1972 ہے۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل ناقدین کو زمانی اعتبار سے کیسے لکھا جائے گا؟ یہاں آپ لوگ یاد رکھیں گے دوستو، یہاں زمانی اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، حال سے ماضی کی طرف نہیں پوچھا جا رہا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، محمد حسین آزاد، پھر امداد امام اثر، پھر وزیر آغا، اور اس کے بعد شکیل الرحمن۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 سے 1910 ہے۔ امداد امام اثر کی پیدائش 1849 سے 1934 ہے۔ وزیر آغا کی پیدائش وفات جو ہے 1922 سے 2010 ہے۔ اور پھر شکیل الرحمن کی پیدائش وفات 18 فروری 1931 سے 2016 ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے زمانی ترتیب صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، غور سے پڑھیے اور اس کا صحیح جواب کمنٹ باکس میں دیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا، اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تنقیدی افکار، لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، یہ تینوں تصانیف جو ہیں یہ شمس الرحمن فاروقی کی ہیں۔ مسرت سے بصیرت تک تنقید کیا ہے؟ نظر اور نظریہ، یہ آل احمد سرور کی تصانیف ہیں۔ ادب اور سماج تنقیدی جائزے، یہ احتشام حسین کی تصانیف ہیں۔ تنقیدی اشارے، تنقیدی اشارے یہ تصنیف جو ہے آل احمد سرور کی ہے۔ تو یہ غلط ہو جائے گا سی والا۔ عملی تنقید، اردو تنقید پر ایک نظر، یہ دونوں تصانیف جو ہیں کلیم الدین احمد کی ہیں۔ تنقید اور عملی تنقید، تنقید اور عملی تنقید یہ سید احتشام حسین کی تخلیق ہے۔ تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں لکھی گئی کتابوں کو ان کے مصنفین سے جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوگا۔ نئی تنقید،
یہ کتاب جمیل جالبی کی ہے۔ عکس اور آئینے یہ احتشام حسین کی تخلیق ہیں۔ ادبی تنقید یہ محمد حسن کی تخلیق ہے۔ افسانہ اور اس کی غایت یہ مجنوں گورکھپوری کی تخلیق ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے تیسرا ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوئے گا چوتھا، اے اور ڈی۔ اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ عملی تنقید یہ کلیم الدین احمد کی تخلیق ہے۔ ادبی تنقید یہ محمد حسن کی تخلیق ہے۔ آل احمد سرور کی تخلیق ادب اور نظریہ، احتشام حسین کی تخلیق ادب اور سماج۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19 ہے، ذیل میں دو زمرے درست ہیں اور دو غلط، انہیں غور سے پڑھیے اور درست زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، اے اور سی۔ محمد حسین آزاد، گوپی چند نارنگ اور محمد حسن یہ تینوں نقاد ہیں۔ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود اور امتیاز علی خان عرشی یہ تینوں جو ہیں محقق ہیں۔ مجنوں گورکھپوری یہ نقاد ہیں۔ احتشام حسین بھی نقاد ہیں اور محی الدین قادری زور جو ہے یہ محقق ہیں۔ تو بی غلط ہو جائے گا۔ قاضی عبدالودود، گیان چند جین، شکیل الرحمن اور کلیم الدین احمد۔ گیان چند جین یہ محقق ہیں، شکیل الرحمن اور کلیم الدین یہ نقاد ہیں۔ تو ڈی غلط ہو جائے گا۔ اے اور سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 20 ہے، ترتیب زمانی کے اعتبار سے درج ذیل ناقدین کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ زمانی ترتیب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، غور سے پڑھیے اور اس کا صحیح جواب جو ہے دیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں بی، امداد امام اثر، احتشام حسین، وزیر آغا اور شمس الرحمن فاروقی۔ امداد امام اثر کی پیدائش وفات 1849 سے 1934۔ احتشام حسین 1912 سے 1972۔ وزیر آغا 1922 سے 2010 اور شمس الرحمن فاروقی 1935 سے 2020۔ یہ زمانی ترتیب ٹھیک ہو جائے گا، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 21 ہے، مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ آج کل جو ہے ایسے ہی اسی پیٹرن سے جو ہے سوالات بنتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، یعنی چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ امداد امام اثر یا کاشف الحقائق ان کی اہم تصنیف ہے۔
آل احمد سرور کی تخلیق جو ہے وہ نئے پرانے چراغ ہے. احتشام حسین کی تصنیف جو ہے وہ تنقیدی جائزے ہیں. اور کلیم الدین احمد کی تخلیق اردو تنقید پر ایک نظر. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے. تنقید گیسوی ادب کا کنگھا ہے. کیسوی نہیں ہوگا، یہاں پہ گیسوی ہوگا. بی میں ہے تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے. سی میں ہے نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید نہیں ہوتا. ڈی ہے نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ممکن بات کا یقین کر لو. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں بی، تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے. اے صحیح نہیں ہوگا، بی سی بھی نہیں ہوگا، ڈی بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو تنقید گیسوے ادب کا کنگھا نہیں ہے بلکہ جو ہے. نقاد میں نفرت کا جذبہ بہت شدید نہیں ہوتا ہے بلکہ شدید ہوتا ہے. نقاد میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہوگا. نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ممکن بات کا یقین کر لو، ایسا نہیں ہے. نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو، یہ صحیح ہوگا. تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر جو ہے بی ہو جائے گا. تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 ہے تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. پیدائش کے اعتبار سے جو ہے پوچھا گیا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، محمد حسین آزاد، پھر الطاف حسین حالی، پھر شبلی، اور اس کے بعد احتشام حسین. محمد حسین آزاد 1830 سے 1910، الطاف حسین حالی 1837 سے 1914، شبلی نعمانی 1857 سے 1914، احتشام حسین 1912 سے 1972. ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 24 ہے تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں ڈی، محی الدین قادری زور، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور اور احتشام حسین. محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1962 عیسوی کو. کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور 1983 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی ہے. آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں، اور وفات جو ہے 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں. احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، بی اور ڈی. بی اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. امداد امام اثر، احتشام حسین اور مجنو گورکھپوری یہ تنقید نگار ہیں. امتیاز علی خان عرشی، گیان چند جین اور رشید حسن خان یا محقق ہیں. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 26 ہے تذکروں میں شعراء کا بیان ہوا ہے تاریخی ترتیب سے، حروف تہجی سے، علاقائی اعتبار سے، یا پھر صنفی حیثیت سے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا
اے تاریخی اعتبار سے، تذکروں میں شعراء کا بیان جو ہے وہ تاریخی ترتیب سے ہوا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ مالک رام کی، یا میر تقی میر کی، یا مرزا علی لطف کی، یا پھر قائم چاند پوری کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا علی لطف، سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 28 ہے میرات الشعراء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سی، مولانا عبد الرحمن۔ میرات الشعراء مولانا عبد الرحمن کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 29 ہے گلشن بیخار کے مصنف کا نام بتائیے۔ گلشن بیخار کس کا تذکرہ ہے؟ مرزا علی لطف کا ہے، شیفتہ کا ہے، مولوی کریم الدین کا ہے، یا پھر میر تقی میر کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں شیفتہ، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30 ہے مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ تذکرہ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ مہر کی، قائم کی، مصیفی کی، یا پھر شیفتہ کی؟ تو تذکرہ مخزن نکات یا قائم چاند پوری کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 31 ہے ان میں سے مرزا علی لطف کا تذکرہ کون سا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، اس کا آنسر جو ہے آپ لوگ جلد سے جلد کریں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گلشن ہند، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 32 ہے مجموعہ نغز کیا ہے؟ ان میں سے مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی یعنی تذکرہ۔ سوال نمبر 33 ہے شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی حنیف احمد نقوی۔ شعرائے اردو کے تذکرے، یہ تذکرہ جو ہے حنیف احمد نقوی کا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے مجموع الانتخاب کیا ہے؟ ان میں سے مجموع الانتخاب کیا ہے؟ انتخاب قصائد اردو، یا تذکرہ، یا دیوانی غزلیات، یا پھر پند و نصائح کا مجموعہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تذکرہ، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 35 ہے صحیح زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں ڈی۔ نکات الشعراء 1751، تذکرہ ریختہ گویان 1753، مخزن نکات 1755، اور مجموعہ نغز 1806۔ سوال نمبر 36 ہے طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو قدرت اللہ شوق۔ طبقات الشعراء یہ تذکرہ جو ہے قدرت اللہ شوق کا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے؟ یہ سوال جو ہے
2009 2012 اور 2015 میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تذکرہ گلشن بے خار۔ یہ تذکرہ جو ہے شیفتہ کا ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ خم خانہ جاوید کیا ہے؟ ان میں سے خم خانہ جاوید کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں خم خانہ جاوید یہ تذکرہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تذکرہ، بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ خم خانہ جاوید یہ لالا سری رام کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 38 ہے تذکرہ چمنستان شہرا کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ بھگوان داس ہندی یا برج موہن دتاتریہ یا لکشمی نارائن شفیق یا پھر لالا سری رام؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو لکشمی نارائن شفیق، سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 39 ہے مخزن نکات کیا ہے؟ ان میں سے مخزن نکات کیا ہے؟ صوفیاء کرام کے ملفوظات یا پندو نسائے یا علم و بیان پر مبنی کتاب یا تذکرہ شعراء اردو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی تذکرہ شعراء اردو۔ مخزن نکات یا قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 40 ہے قدرت اللہ قاسم کے تحریر کردہ تذکرے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی مجموعہ نغز۔ قدرت اللہ قاسم کے تحریر کردہ تذکرہ کا نام جو ہے مجموعہ نغز ہے۔ سوال نمبر 41 ہے عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ ان میں سے عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو ڈی یعنی تذکرہ۔ عیار الشعراء کا موضوع جو ہے وہ تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ خوب چند ذکا کا ہے۔ سوال نمبر 42 ہے شعراء اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ یہ سوال جو ہے 2012 اور 2017 میں پوچھا جا چکا ہے۔ شعراء اردو کے تذکرے یہ تحقیقی کتاب جو ہے حنیف احمد نقوی کا ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 43 ہے مصحفی کے تحریر کردہ تذکرے کا نام کیا ہے؟ ان میں سے مصحفی کا تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی عقد ثریا۔ خوش معرکہ زیبا یا سعادت خان ناصر کا تذکرہ ہے، گلشن ہند یا مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، مجموعہ نغز یا قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے عمدہ منتخبہ ان میں سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تذکرہ شعراء اردو، سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اور یہ تذکرہ جو ہے اعظم الدولہ سرور کا ہے۔ سوال نمبر 45 ہے لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ ان میں سے لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ تذکرہ ہندی یا تذکرہ ریختہ گویان یا مخزن نکات یا پھر تذکرہ چمنستان شعراء؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی والا تذکرہ چمنستان شعراء، یہ لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے۔
تذکرہ ہندی یہ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ ریختہ گویان یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ مخزن نکات یہ قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ اور تذکرہ چمنستان شعراء کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خمخانہ جاوید ان میں سے کیا ہے؟ انشائیہ ہے یا تذکرہ ہے یا سوانح ہے یا پھر خود نوشتہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی تذکرہ۔ خمخانہ جاوید یہ لالا سری رام کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، ذیل میں لکھے گئے تذکروں کے مؤلفین کے نام جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا۔ تذکرہ ہندی یہ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء یہ میر تقی میر کا ہے۔ تذکرہ شعرائے اردو یہ میر حسن کا ہے۔ گلشن بخار یا شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، تذکرے اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تذکرے اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا۔ کریم الدین احمد طبقات الشعراء، میر تقی میر نکات الشعراء، میر حسن شعرائے اردو، شیفتہ گلشن بخار۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیوان جہاں کو کس نے مرتب کیا ہے؟ ان میں سے دیوان جہاں کو کس نے مرتب کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ دیوان جہاں یہ کن کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی والا کلیم الدین احمد۔ اور یہ تذکرہ جو ہے بینی نارائن جہاں کا ہے اور اس تذکرے کو کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے قاضی عبد الودود کا مرتب کردہ تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو مسرت افزا، بی والا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تذکرہ ہندی نکات الشعراء اور ریختہ گویان کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مسرت افزا یہ ابو الحسن کا تذکرہ ہے اور اسے قاضی عبد الودود نے مرتب کیا ہے۔ تذکرہ ہندی یہ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء یہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے اور یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ ریختہ گویان یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر اگلے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے مشرقی نقاد کو اور فارسی نقاد کو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔